अली अमीन गंडापुर, वन पॉइंट एजेंडा कि अली अमीन गंडापुर की कहानी है क्या? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो बाकी सारी मामलात आपके इल्म में हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस वक़्त अली अमीन गंडापुर की कहानी काफ़ी उलझी हुई है, और यहाँ तक कि बाहर तो उलझनी थी ही, और अली अमीन गंडापुर की कहानी जो है, वो पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लेकिन एक बात जो कि मैं कहूँगा, आज उस पे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने अपने अंदाज में इस सारी बात कर रहे हैं, और कि जनाब ये क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर ने एक नंबर आदमी है या फिर दो नंबर आदमी है, वो खान का सिपाही है या फिर खान के साथ अली अमीन गंडापुर ने कोई गड़बड़ की है, धोखा दिया। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा इस पे जो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, जो छिड़क रहे हैं, इस पे तेल छिड़क रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नहीं हैं। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाहर के लोग हैं, और बाहर बैठ के वो मार रहे हैं, वट्टे मार रहे हैं, और वट्टे मार के चिंगारियाँ छिड़क रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें से आग भड़के। अब उसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो खामोश हैं, और वो उन्होंने जो कल बात कर दी, बयान कर दिया, वो सारे का सारा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात कर दी है। अब मैं आपको ये एक बात बता दूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की जाती है, वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, उसका रिकॉर्ड महफूज हो जाता है, और उससे इंसान इनकार नहीं कर सकता बाद में कि जनाब ये बात मैंने की थी या नहीं की थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, या कौमी असेंबली हो, या सेनेट हो, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो महफूज होता है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो महफूज होती हैं, लिहाजा वो भी महफूज है। अली अमीन गंडापुर का कल का खिताब, उसमें उन्होंने जो बातें की, वो ज़ाहिर है उन्होंने सोच समझ के की हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आधी बात उन्होंने, एक पोर्शन उन्होंने रखा हुआ है, एक पोर्शन उन्होंने नहीं बताया, और वो डिस्क्लोज नहीं किया। असल पोर्शन वही है। ये तो था पब्लिक के लिए, और ये था अपने साथियों को बताने के लिए कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कहाँ था, कैसे था, और फिर वापस कैसे पहुंचा, वो उन्होंने बता दिया। एक बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने जो बातें बताई, उसमें से जो बातें उन्होंने बताई उसमें से 90% बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर एतबार ना किया जाए। जो चीज़ें उन्होंने 10% जो है वो सिर्फ ये है कि वो असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में कैसे पहुंचे। फिर उनकी मुलाकात हुई, इमरान रियाज खान साहब से भी हुई, और इमरान रियाज खान को भी उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, और उन्होंने भी अपने व्लॉग में वो बात कर दी है। लेकिन मेरी जो बात हुई है जी मुख्तलिफ लोगों से, तो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर के बारे में पार्टी के अंदर जो बिल्कुल कोर कमेटी है, और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है, और इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर के बारे में कोई मनफी बात नहीं की गई। उनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम की तरफ से कोई मनफी बात नहीं आई, और ना ही किसी जिम्मेदार ने अली अमीन गंडापुर के बारे में कोई एडवर्स बात की है। हाँ, इधर-उधर से बातें आ रही हैं, और वो ज़्यादातर मैं आपको बता दें, वो मैंने आपको बताया कि उसमें ज़्यादातर वो हैं जो तेल छिड़कते हैं और तमाशा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम मिशन था। इस वक़्त एक बात ज़रा, इमरान खान साहब ने हर खिलाड़ी को, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं उनके, और मुख्तलिफ खिलाड़ियों को उन्होंने मुख्तलिफ पोज़ीशंस पे ड्यूटियाँ दी हुई हैं, और वो खिला रहे हैं। अगर आप फुटबॉल की ज़ुबान ले लें, क्रिकेट की ज़ुबान ले लें, क्रिकेट की ज़ुबान ले लें तो किसी से वो फ़ास्ट बॉलिंग करवा रहे हैं, किसी को मीडियम पेस के लिए रखा हुआ है, किसी से वो स्पिन बॉल करवा रहे हैं, किसी से सिर्फ़ फ़ील्डिंग करवा रहे हैं, किसी से सिर्फ़ वो बाउंसर करवाते हैं, जो है उनकी सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, और किसी से बैटिंग करवा रहे हैं, किसी से ओपनिंग, किसी को 1 डाउन, किसी को 2 डाउन, किसी को 3 डाउन, नंबर्स अलॉट किए हुए हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम को। तो इसी तरीके से
अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो बातचीत जो हो रही है बैकडोर चैनल पे, तो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब वो एक क्लोज़ जो है ब्रिज राब्ते का ज़रिया, वो अली अमीन गंडापुर है, इमरान खान साहब के दरमियान। और दूसरी जानिब विंडो के उस तरफ मुज़ाकरात जिनसे भी हो रहे हैं, पैगाम आता है, जाता है, ये वो। तो उसमें अली अमीन गंडापुर इस एतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसकी वजह कि वो वज़ीर आला हैं, उनकी ऑफ़िशियल मीटिंग्स होती हैं, ऑफ़िशियल एंगेजमेंट्स होती हैं, तो वो उनके साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी हो या इवन गवर्नमेंट ने बात करनी हो। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो खुद पेशावर गए थे और उनसे मुलाकात हुई थी। पहली बात ये बात ज़हन में रखिएगा। फिर उनके अपने भी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर या पीपल्स पार्टी के या मुख्तलिफ जो उनके पॉलिटिकल आपस में राब्ते भी हैं। फिर उनका बैकग्राउंड अपना भी फ़ौजी बैकग्राउंड है। उनके अपने भी राब्ते हैं। फिर वो वज़ीर आला के तौर पे वो वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, उनसे भी वो ऑफ़िशियल एंगेजमेंट्स हैं उनकी। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसी ओहदे पर फ़ाइज़ हैं कि उनसे बातचीत और ये सारा कुछ होता है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। तो अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पूरी बात क्यों नहीं बता रहे, उस पे मैं आपको बात करता हूँ। और फिर इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की गई, इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन जो बहुत ही समझदार लोग हैं, जो लाइन और लेंथ को समझते हैं, वो अभी तक अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। पार्टी के अंदर के लोग हैं और पार्टी के बाहर के लोग भी, जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को समझते हैं, वो सारे अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। उन्होंने अभी तक अली अमीन गंडापुर पर सवाल उँगली नहीं उठाई। और इसीलिए जो अगर एक मैं देख रहा था कि डिजिटल मीडिया पे जो इस वक़्त एंगेजमेंट चल रही है, पॉपुलैरिटी और जो सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है और जो देखा जा रहा है, वो अली अमीन गंडापुर है। और उसके बाद इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो देखे जा रहे हैं तकरीबन 60% उनके पास उन्होंने स्पेस ली हुई है। जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे 60% स्पेस जो है अली अमीन गंडापुर की है। 30% इमरान खान साहब की है, 90% तकरीबन 85%, 86% जो है वो दोनों शख्सियात के टोटल ओवरऑल 100% में से। तो बाकी जो 15% है, वो बाकी सारी जितने भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उनमें तक़सीम हो जाती है। तो व्यूअरशिप अगर 1 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने पिछले 24 घंटों में अगर 1 करोड़ लोगों ने देखा है डिजिटल मीडिया पे जाके सुना है, देखा है, तो 1 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों में से 60 लाख लोग जो हैं, उन्होंने अली अमीन को सुना है। और तकरीबन 26-26% ने इमरान खान साहब को सुना है जी। तो इस तरीके से 85-86% ये 2 शख्सियात हैं और बाकी ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, बाकी पीटीआई के रहनुमा सारे उन सब के हिस्से में सिर्फ 15% आया है। यानी 85 लाख लोग जो हैं, वो इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर को सुन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर टॉप पे, नंबर 2 पे इमरान खान साहब और बाकी नीचे 15%। इसी तरीके से अगर सियासी जमातों की आप व्यूअरशिप ले लें, तो सियासी जमातों की व्यूअरशिप में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो 98% 98.3% लोग फॉलो कर रहे हैं पीटीआई को और पीटीआई को सुन रहे हैं, पीटीआई को देख रहे हैं 98.3% 03% की। और सिर्फ 1.7% जो बाकी बचते हैं, यानी करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोगों ने देखा है, तो 1 करोड़ लोगों में से 98 लाख लोग जो हैं, 98 लाख लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं जी डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे। सिर्फ 2% लोग हैं जो बाकी सारी सियासी जमातों को देख रहे हैं। तो ये तो है एक आपको मैं बता रहा था। अब आते हैं अली अमीन गंडापुर क्योंकि उनकी मजबूरी है, एक मजबूरी अली अमीन गंडापुर की जो कि
میں جس کی وجہ سے ابھی تک میں بھی ایڈورس نہیں ہوں، اور وہ اس وقت تک ہم علی امین گنڈا پور کو دیں گے، ٹائم دیں گے، جب تک کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہ ہو جائے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس وقت ساری بات سامنے آئے گی، اور اس وقت تک بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے از خود کلیئر ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو اس وقت تک اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ جمعے تک، اس ہفتے کے آخر تک، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتائی تھی ہونے جا رہی ہے، اور اگر وہ ہو جاتی ہے، وقوع پذیر ہو جاتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تقرری کا نوٹیفیکیشن بطور آرمی چیف جسٹس آف پاکستان کے، اگر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے جمعے ہفتے تک، اسی ہفتے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، اڈیالہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ اس وقت 3-4 تھیوریز چل رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ نمبر 1 یہ کہ یہ تو آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے لیے جب وہ سنگجانی پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ بہت وسیع و عریض قافلہ تھا، اور اس وقت ان کے لیے ایک روٹ کیا گیا، روٹ کا تعین کیا گیا، اور انہیں اس روٹ پہ ڈال دیا گیا، جہاں سے وہ بالکل اسٹریٹ اوے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پہنچتے گئے۔ اور اس روٹ کے بارے میں اسلام آباد پولیس، سول انتظامیہ بالکل بے خبر تھی۔ یہ میں آپ کو اب خبر دے رہا ہوں کہ سول انتظامیہ، اسلام آباد پولیس، نقوی سرکار جو ہے وہ بالکل بے خبر تھی کہ وہ، چونکہ وہ سارے لگے ہوئے تھے مین قافلے کی طرف۔ وہ پہنچے جب سینٹورس سے پیچھے جب پہنچے ہیں، تو سینٹورس سے پیچھے جب پہنچے ہیں تو اس وقت وسیع و عریض قافلہ تھا، پھر ایک سنگجانی کی طرف تھا، تو یہ مختلف قافلے آ رہے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور کو ایک مخصوص روٹ دیا گیا، مخصوص روٹ، وہ مین روڈ سے ہٹ کے وہ اترے ہیں نیچے، اور نیچے اتر کے چائنا چوک والے آئے ہیں پوائنٹ پہ، اور وہاں سے آ کے وہ آ گئے ہیں مین بلو ایریا پہ۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے، گاڑی سے نیچے اترے ہیں اور گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ۔ مختصر گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے۔ اب یہ جو روٹ ان کو دیا گیا، یہ روٹ کہتے ہیں کہ ان کو میسج کنوے کیا ہوا تھا، کہ میسج کنوے ہوا ہے کہ آپ اس روٹ پہ آ جائیں، اور آپ کے لیے یہ روٹ کلیئر ہے۔ اب اس میں کم از کم اس میں سول انتظامیہ شامل نہیں ہے، آئی جی اسلام آباد ہو یا پھر ایس ایس پی، یا یہ والی سائٹ نہیں ہے۔ یقیناً ان کو کوئی ملٹری آفیشل نہیں ان کو کہا ہوگا، اور وہی جو بھی ارینج کر رہا تھا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ روٹ لیا، اور پھر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے۔ اور خیبر پختونخوا ہاؤس، وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ اندر گئے ہیں۔ اندر بھی انہوں نے ایک ویڈیو موجود ہے کہ جس میں وہ اپنے کارکنان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ اب یہ مسجد ہے، یہ آپ کھانا کھائیں، یہ کریں، وہ کریں، ہم نے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جا کے اسی دوران ایک اور بھی خبر آپ کو دوں، اسی دوران جب علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے تھے، تب خیبر پختونخوا ہاؤس کو کر دیا گیا جی، کارڈن آف کیا گیا، اور ارد گرد جو ہے وہ آ گئے تھے، اسپیشل جو ہے دستے آ گئے تھے، وہ تعینات ہو گئے تھے۔ اس دوران، اب یہ بھی ایک خبر دے رہا ہوں، اس دوران قاضی صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے آگے جائیں تو اگلا جو ہے مین وہ ہے خالی جگہ آتی ہے، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی خالی ٹکڑا آتا ہے، اس کے آگے پھر چیف جسٹس ہاؤس آ جاتا ہے، چیف جسٹس ہاؤس پاکستان، قاضی صاحب کا گھر، اور اس کے سامنے سندھ ہاؤس ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، یہ بلوچستان ہاؤس ہے۔ ہم آئیں جو مین بلو جو ہے ریڈ زون شاہراہ دستور سے آئیں میریٹ کی طرف، تو میریٹ کے سامنے وہ جا رہا ہے بالکل اوپر روڈ، یہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے پہلے کارنر پہ۔ دوسرے کارنر پہ
بلوچستان ہاؤس ہے جو کہ مارگلا روڈ کو ٹچ کرتا ہے، اور آگے جائیں خیبر پختونخوا ہاؤس سے آگے ہے چیف جسٹس ہاؤس یعنی کہ قاضی صاحب کا گھر، اس سے آگے ججز انکلیو ہے یعنی کہ ججز کی رہائش گاہیں، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے بلوچستان ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس سے آگے ہے سندھ ہاؤس جو کہ سامنے ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے سامنے۔ یہ ہے ساری صورتحال، اور اس سے آگے پھر پنجاب ہاؤس آ جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس وقت جب یہ علی امین گنڈا پور پہنچ گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں نے نکلنا ہے تو روٹ میرا راستہ کلیئر کریں، تو ان کو وہاں پہ جو ڈیوٹی پر موجود تھے سیکورٹی فورس کے لوگ، تو انہوں نے واپس میسج کنوے کیا کہ جی صاحب سے کہیں ابھی آرام کریں، ابھی راستہ کلیئر نہیں ہو سکتا، اور انہیں بھی یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی راستہ نہیں ملا، اور انہیں بھی کہا کہ آپ ہولڈ کریں، انتظار کریں، اور لہٰذا انہوں نے برا منایا قاضی صاحب نے، کیونکہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کا پھر غصہ جو بھی ہے کہیں اور نکلا ہوگا، تو اس وقت قاضی صاحب کو بھی راستہ نہیں ملا۔ تو اس کے بعد یہ باقی اس کے بعد پھر سول انتظامیہ جو ہے یہ کرتی ہے، کیونکہ آئی جی اسلام آباد جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رینجرز ہے، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، توڑ پھوڑ کے مناظر بھی موجود ہیں، پھر یہ پولیس جاتی ہے، یہ ظاہر ہے اب اس کو کنٹرول کر رہے تھے نقوی صاحب، ٹھیک ہے جی، نقوی صاحب وزیر داخلہ تھے، اور نقوی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ فزیکلی نظر آئے، آپریشن ایکٹیویٹیز میں بھی انہوں نے دیکھا، آپریشن کو بھی مانیٹر کر رہے تھے، کنٹرول روم میں بھی جا رہے تھے، وہ سٹی سیف سٹی کیمرے بھی دیکھ رہے تھے، وہ سارے دیکھ رہے تھے، ناشتہ واشتہ بھی پوچھ رہے تھے نقوی صاحب، یا ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد تھے، تو وہ جو اندر گئے ہیں رینجر اور گئیے جی رینجر اور پولیس، انہوں نے پہلے شیلنگ کی ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، اور اس کے بعد پھر جب شیلنگ کیے تو ظاہر اندر پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اس سے پہلے ہی کچھ ایسے تھے کہ کنٹینر سینٹر لگ چکے تھے راستے، کیونکہ 2 گیٹ تھے خیبر پختونخوا ہاؤس کے، 2 گیٹ ہیں، تو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے علی امین گنڈا پور جب خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ رہے ہیں، ان کو روٹ بھی دیا جا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ جو بھی ہے جس کے بھی ساتھ رابطے میں تھے، وہ ان کو یہ بھی بتا رہا ہوگا، یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ یہ ارادے خطرناک ہیں، تو بہرحال تو وہ ریڈ کیا آئی جی اسلام آباد نے اور رینجرز نے، اور آئی جی اسلام آباد اور رینجرز دونوں کون ہیں؟ وہ نقوی سرکار ہیں، نقوی صاحب کے، بالکل وہ ان کے باس نقوی صاحب ہے دونوں کے، اور نقوی صاحب بھی اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تو نقوی صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتے وہ جو ہیں علی امین اسلام آباد پولیس اور رینجر ہاؤس، یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ریڈ جو کیا نقوی کے بغیر تو نہیں کیا، یہ بھی کلیئر ہو گیا، یہ علی امین گنڈا پور نے بھی بتا دیا، بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ بالکل جناب یہ آئے تھے، اور انہوں نے بالکل ٹھا کر کے للکارا بھی، یہاں تک۔ اس کے بعد پھر اگلی جو بات ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں، کیونکہ ایک فوٹیج دیکھی گئی ہے، وہ چھت سے بنائی گئی ہے، وہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا کہ ابھی تک، کیونکہ وہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے، وہ اڈیالہ جیل سے اوپر بنائی گئی ہے، وہ اسی دن کی ہے، روٹ دن کی ہے، جب یہ علی امین ادھر پہنچ جاتے ہیں نا جی، اس کے بعد کا ہے، کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد کا ہے وہ، تو اڈیالہ جیل میں ایک فل جا رہا ہے پروٹوکول، اور وہ سیکورٹی ایسے ہی ہے جیسے کسی سی ایم کی یا اس لیول کی سیکورٹی ہو، ساتھ ایمبولینس بھی ہے، ساتھ یہ بھی ہے، اور اس طرح کے وہ سارے جیمر والی گاڑی بھی ساتھ ہے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر جاتی بھی ہے اور باہر بھی نکلتی ہے، اور وہاں پہ روٹ بھی لگتا ہے، تو ایک یہ سین ہے۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں جانے والا کون تھا یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ علی امین گنڈا پھر جو ان کے لائک مائنڈڈ تھے، جو سرکاری دانشور ہیں، سرکاری دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر سرکاری دانشوروں نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کو چھترال ہوئی ہے، ان کو یہ کیا ہے، ان کو وہ کیا ہے، تو ایسا علی امین گنڈا پور نے ایسی ہر بات سے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئیں، جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اپنے
گارڈز کو جو آفیشیل گارڈز تھے ان کو گرفتار کیا گیا، خیبر پختونخوا کی پولیس کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، جس کو بعد میں رات 10:30 بجے نقوی صاحب نے اور آئی جی پنجاب نے اور آئی جی اسلام آباد نے ایک پورے کا پورا ڈراماٹائز کیا اس کو، اور ڈراماٹائز کر کے وہ بتایا جناب یہ اس طریقے سے ہم نے لوگ پکڑے ہیں، سادہ کپڑوں میں تھے، یہ تھا وہ تھا۔ وہ گنڈا پور بتا چکے ہیں کہ میرا اپنا ہی گارڈ سے اپنی سٹاف تھا، اپنی سیکورٹی تھی، وہ بھی ان کو یہ پکڑ کر لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں جب انہوں نے ریڈ کیا، حملہ کیا، جو بھی کیا، وہ اس وقت علی امین گنڈا پور سی ایم انیکسی میں نہیں تھے، کیونکہ اگر سی ایم انیکسی میں ہوتے تو یقیناً جو ہے وہ گنڈا پور کو ظاہر ہے وہ لینے ہی آئے تھے اور چھوڑنے تو نہیں آئے تھے، وہ لے جاتے۔ اور پھر جب یہ اندر جا رہے تھے، اندر یہ ریڈ ویڈ ہو گیا، شیلنگ ہو گئی، تو اس وقت خبر بھی چلا دی گئی کہ جناب علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گئے ہیں اور فلاں مقدمے میں مطلوب تھے، فلاں میں۔ پھر پنڈی سے بھی موسٹ پروبیبلی آئی ایس پی آر سے بھی ایک باقاعدہ طور پہ خبر ریلیز کی گئی اور بنا کے جناب یہ میڈیا کو کہا گیا کہ جناب وہ ریاست پر حملے کا الزام ہے اور یہ الزام ہے اور وہ الزام ہے۔ پھر کہا گیا گرفتار ہو گئے۔ پھر اچانک یہ سٹوری بدل گئی، کوئی 25-30 منٹ کے اندر اندر، 30 منٹ کے اندر اندر یہ ساری کہانی بدل دی گئی۔ پھر وہیں سے آئی ایس پی آر یا پنڈی جو بھی کہہ لیں آپ، وہاں سے پھر یہ آتے ہیں خبر کہ جناب بالکل وہ اریسٹ نہیں ہوئے، ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا، کوئی خبر نہ چلایا اریسٹ کرنے کی۔ یہ خبر اس کے بعد پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت 3 لوگ کہہ رہے تھے کہ فیصل علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ نمبر 1 ان کے بھائی فیصل امین کہہ رہے تھے، عمر ایوب کہہ رہے تھے، بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے، تینوں کہہ رہے تھے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہے، ان کا سٹاف بھی ہم سے رابطے میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہوا۔ جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں، پہلے یہ خبریں چلوائی گئیں، پھر اس کے بعد پنڈی سے رکوا دی گئیں فوراً، اور پھر ٹی وی سکرین سے یہ خبر ہی غائب ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سکون.com ہو گیا جی، اور پھر کہا گیا کہ علی امین رابطے میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی امین پھر ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور فوجی حکام سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور ملاقاتیں ہونے کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ جی اطلاع کہ جی ان کی اڈیالہ جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ اب ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ ابھی تک کوشچن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے ابھی تک نہیں بتایا اور یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ اور یہ ظاہر ہے، یہ وہ بات ہے، میں نے بتایا نا کہ وہ کہانی کا وہ حصہ جو علی امین گنڈا پور خاموش ہیں، کہ اگر ان کی ملاقات کس سے ہوئی اور ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی نہیں ہوئی، کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، میسج ہوا، کیسے ہوا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے ہیں، تو یہ ساری بات جو ہے یہ علی امین نے بتائی نہیں۔